وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. حضرت شعیب فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں. علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ آپ میرے پاس 8 سال تک مزدوری کریں. فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر آپ 10 سال مکمل کریں تو وہ آپ کی جانب سے ہوگا. وما أريد أن أشق عليك، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تم پر تنگی ڈالوں. ستجدنی إن شاء اللہ من الصالحین، عن قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صالحین، وعدہ پورا کرنے والوں میں سے. قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکا. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب سارا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام نے سن لیا اور اسی دوران وہ کھانے وغیرہ سے بھی فارغ ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے یکا یک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 پیشکشیں کی. پہلی پیشکش تو یہ کہ یہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں آپ کے ساتھ کر دوں. اور دوسری پیشکش یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس 8 سال کے عرصے تک رہیں اور اس دوران ہماری بکریاں چرانا اور دیگر کام کرنا آپ کے ذمہ ہوگا اور اس کی باقاعدہ آپ کو مزدوری دی جائے گی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں بڑا محتاط ہوتا ہے، اور کہیں بھی بچیوں کا رشتہ کرنا ہو تو بڑی دیکھ بھال کر اور خوب غور کر کے اور اسی طرح انتظار کر کے بڑی تسلی سے کرتا ہے. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک جوان سے ملاقات ہوتی ہے جو دوسرے علاقے سے آ رہا ہے، اور وہ آ کر ایک واقعہ سناتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ بیتا، اور حضرت شعیب علیہ السلام فوراً اسے پیشکش کر دیتے ہیں کہ میں اپنی ایک بچی بھی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں اور تم ہمارے پاس ہی یہاں 8 سال تک کام کرو. تو یہ اچانک اس پیشکش کی بظاہر کیا وجہ ہے؟ عام طور پر تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ایسا کرنا کہ بچیوں کے معاملے میں خاص طور پر کہ اتنی جلدی کہ پہلی ملاقات میں اور بغیر کسی سابقہ تعلق کے اور بغیر پس منظر کے جو ہے جانے، یعنی مضبوط ذرائع سے جانے بغیر اچانک بیٹی کے نکاح کی پیشکش کر دینا یہ بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام عام انسان تو تھے نہیں، وہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں. اور پیغمبر جو ہے
وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ ذہین انسان ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم والا انسان ہوتا ہے، سب سے زیادہ اخلاق والا انسان ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو نفسیات کی بڑی پہچان اور پرکھ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی نفسیات کو اور بڑی جلدی جانچ لیتے ہیں، بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو بڑی جلدی جانچ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب کہ مسلمان بڑے کمزور تھے، اور یعنی مکہ کے بالکل ابتدائی زمانے میں آپ ایک دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سب واقف ہیں، اور عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرکھ لیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو اسباب کے دائرے میں جو سہارا اور قوت مل سکتی ہے، قریش میں سے وہ ان دو افراد میں سے ایک کے ذریعے مل سکتی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلاحیتوں کو جانچ چکے تھے کہ ان دونوں میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی جرت اور بے باکی ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کفار کا جو یہ ظلم و ستم ہے یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ تو اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ان میں سے ایک مانگا، اور پھر جس کے مقدر کے اندر ایمان تھا اس کو ایمان مل گیا۔ تو حضور علیہ السلام جیسے پرکھ چکے تھے، جانچ چکے تھے، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے اسی پہلی مجلس کے اندر یہ جانچ چکے تھے اور یہ پرکھ چکے تھے کہ یہ جو نوجوان یہ مسافر ہمارے پاس آیا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور آنے والے وقت میں اس پر بڑی ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے اس کو جو ہے نبوت والا منصب بھی عطا کیا جائے، کیونکہ اللہ نے نبی کو جو علم دیا ہوتا ہے وہ علم بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نور نبوت جو اس کے قلب پر پڑ رہا ہوتا ہے، اس نور نبوت کے ذریعے بھی اس کو انسانوں کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان اپنی بیٹی کی نکاح کی پیشکش از خود جب پیشکش کرتا ہے وہ کسی غیر معمولی انسان ہی کو کرتا ہے، وہ عام انسان کو نہیں کرتا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اس پہلی ملاقات کے اندر جو ہے وہ یہ جانچ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو نوجوان اس وقت میرے سامنے ایک مسافر کی شکل میں موجود ہے، یہ عام انسان نہیں، اللہ اس کو آنے والے وقت میں بڑا نوازیں گے، اس لیے آپ نے اسی وقت رشتہ داری کی بھی پیشکش کر دی، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی اندازہ کر چکے تھے کہ یہ خوددار نوجوان ہے، یہ ہمارے پاس بحیثیت مہمان اگر ہم اس کو روکنا چاہیں تو یہ زیادہ عرصہ نہیں رکے گا، 2 یا 4 دن تو رک جائے گا، لیکن پھر یہ یہاں سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے بحیثیت مہمان ان کو نہیں روکا، بلکہ اسی وقت ملازمت کی پیشکش کر کے معاہدہ کر لیا، تاکہ اس ملازمت کی وجہ سے ان کی خودداری بھی متاثر نہیں ہوگی، اور یہ ہمارے پاس رہیں گے۔ پھر معاہدہ بھی ایک بڑی مدت کا کیا تاکہ اس کے پابند ہو کر تسلی اور اطمینان کے ساتھ یہاں رہیں، اور ہمارا اور ان کا تعلق بڑا مضبوط ہو جائے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے دور اندیشی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک چیز یہ بھی مد نظر رکھی کہ معاہدے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتداءً پابند نہیں کیا، بلکہ 2 پیشکشیں ان کے سامنے کر دی۔ ایک یہ کہ میں اپنی بیٹی تو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہیں ہمارے پاس 8 سال تک رہنا ہوگا۔ یہ اس لیے کیا کہ 8 سال کا زمانہ جب ہمارے پاس رہیں گے یہ ہمارا بھی تعلق مضبوط ہوگا، اور اسی دوران ان کا جو پچھلا معاملہ ہے مصر کا جس کے ڈر سے یہ یہاں آئے ہیں، جو قتل ان کے ہاتھ سے ہو گیا، وہ معاملہ بھی دب جائے گا۔ اس کے بعد یہ اپنے وطن جانا بھی چاہیں گے تو کوئی پریشانی درپیش نہیں ہوگی۔
چنانچہ فرمایا انی اریدو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کروں۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا اور باصلاحیت رشتہ مل رہا ہو تو پھر اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ لڑکے والوں کی طرف سے پیشکش ہوگی تب ہم قدم اٹھائیں گے۔ اگر انسان از خود بھی اس میں قدم اٹھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مناسب طریقے سے خود بات کرنا مناسب ہو خود کر لے، اور کسی دوسرے معتبر اور دیانتدار شخص کو درمیان میں ڈال کر بات کرنا مناسب ہو، اس طریقے سے جو ہے وہ پیشکش کر دے۔ یہ اس انتظار میں رہنا کہ پیشکش لڑکے والوں ہی کی طرف سے ہوگی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خود اپنی بیٹی کے حق کے لیے پیشکش کر رہے ہیں اور بغیر کسی واسطہ کے کر رہے ہیں۔ علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس بنیاد پر کہ آپ، اس شرط پر کہ آپ ہمارے ہاں 8 سال تک مزدوری کریں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر لیں گے تو وہ آپ کی جانب سے ہوگا، یعنی وہ 2 سال آپ کے پاس اختیاری ہیں، وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو ما اريد ان اشق علیک، میں 10 سال کی شرط لگا کر آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے وعدہ پورا کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں آگے چل کر کچھ عرصے کے بعد بیٹی کے رشتے سے انکار کر دوں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس مدت میں 2 سال بعد یا 3 یا 4 سال بعد یہ میں کہہ دوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اب تمہارا میرا معاہدہ ختم۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی، جو بات طے ہو رہی ہے اسی کے مطابق ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی، فرمایا ذالک بینی و بینی، کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکا۔ یہ حامی اس لیے بھری کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو پیشکش کی تھی وہ بڑے بہترین انداز کے اندر کی تھی۔ اس سے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خودداری متاثر ہو رہی تھی، نہ انہیں کسی پریشانی کا سامنا ہو رہا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں انہیں گویا کہ گھر بھی مل رہا تھا، گھر والے بھی مل رہے تھے، اور مونس و غمخوار بھی مل رہے تھے، اور اسی طرح کام بھی مل رہا تھا۔ ان کے سارے مسئلے ایک ہی جگہ ان کے عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے، خودداری کو برقرار رکھتے ہوئے حل ہو رہے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کی اور فرمایا ایّم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر اس سلسلے میں زیادتی نہیں ہوگی۔ اس میں ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں، خاص طور پر ہم کسی کو ملازم رکھیں، تو وہ اس طور پر نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے عزت نفس مجروح ہو، یا ہم اس کے ساتھ اس انداز میں بات کریں، روکھے انداز کے اندر، یا بڑے پن کے ساتھ ہم بات کریں کہ جس سے اس آدمی کے عزت نفس پر اثر پڑ رہا ہو، بلکہ کسی کو ملازم بھی رکھیں تو عزت اور احترام کے ساتھ۔ کیوں کہ جس طرح ملازمت سے اس آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ہمیں بھی تو فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کام اس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جب ہم اپنے ملازم کو عزت دیں گے تو پھر وہ ہمیں بھی عزت دے گا، ہمارے کام کو بھی عزت دے گا، اور امانت و دیانت کے ساتھ کام کرے گا۔ اور اگر ہم اس کو عزت نہیں دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے جہاں اس کو موقع ملے گا وہ ڈنڈی مار کر نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے عزت اور احترام کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، چونکہ یہ معاملہ سارا باہمی اعتماد پر ہوا تھا، اس لیے اس معاملے پر اللہ کو نگہبان بنایا گیا کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے یہ ہمارا زبانی معاہدہ ہے اور اللہ اس معاہدے کے گواہ ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پھر ٹھہرے اور وہیں وہ کام کرتے رہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی جن کا نام صفورہ تھا ان کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 کے بجائے 10 سال کی مدت وہاں پوری کی، اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اور اپنے گھر والوں کو ہمراہ لے کر جو ہے وہ دوبارہ واپس مصر کی طرف آ گئے، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنا اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔